الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ عن قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے ان کو ان کے اس قبلے سے جس کی طرف یہ پہلے رخ کرتے تھے ہٹا دیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور اس طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ اور ہم نے اس قبلے کو جس پر پہلے تھے نہیں بنایا مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں اور ہم ظاہر کر دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهَ، اور اگرچہ یہ بڑی بھاری بات تھی مگر ان لوگوں پر کچھ بھاری نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے قرآن کریم کے ترجمے اور اس کی ہلکی پھلکی تشریح کے تعلق سے الحمدللہ ہمارے ایک پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ آج دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنی توفیق سے اس کی بھی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دوسرے پارے کے شروع سے ہی ایک بہت ہی معرکۃ الآراء مسئلے کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ مسئلہ ہے تحویل قبلے کا۔ اور تحویل قبلہ کے اندر جو مسائل آتے ہیں ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ اکثر آپ ایسا کیا کرتے تھے خود اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے، کہ بیت اللہ شریف کی اس سمت میں کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، یعنی دونوں کا رخ ہو جاتا تھا۔ پھر جب آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اب بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ چنانچہ آپ نے تقریباً 17 مہینے، 16.5 یا 17 مہینے، اتنے دن آپ نے مدینہ منورہ کے اندر آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے رہائشی تھے اور بیت اللہ شریف کی محبت آپ کی رگ و پے میں، آپ کے
قلب کے اندر، آپ کے دل کے اندر پیوست تھی، اس لیے بھی کہ وہ آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار تھی، اور بہت ساری ان کی یادگاریں وہاں پر تھیں۔ اس لیے آپ کی دلی تمنا اور دلی خواہش یہ تھی کہ پھر بیت اللہ شریف کو ہی دوبارہ قبلہ بنا دیا جائے اور ہماری نمازیں بیت اللہ شریف ہی کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے۔ اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے انتظار میں، کیونکہ آپ جانتے تھے، آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے یہ عارضی ہے، اصل حکم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہی آنے والا ہے۔ اس لیے آپ بار بار آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے تھے اس انتظار میں کہ اللہ کا حکم آ جائے اور بیت اللہ شریف کو ہی قبلہ بنا دیا جائے۔ یہ مسئلہ آج ہم سن رہے ہیں 1400 سال کے 1450 سال کے بعد، بلکہ ہمارے لیے بہت معمولی مسئلہ ہے، لیکن اس دور میں جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف اور بیت المقدس سے پھر بعد میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم آیا، یہ اس وقت بہت معرکۃ الآرا مسئلہ تھا۔ آج کے دور میں جیسے کہا جائے بالکل بہت معمولی سی مثال ہے اس کے مقابلے میں، کہ جیسے ہمارے ملک کی راجدھانی دلی ہے، اگر اوپر سے حکم آ جائے کہ بھئی دلی کو نہیں بلکہ کسی دور کسی اور شہر کو راجدھانی بنایا جائے، تو جو مد مقابل ہیں وہ بھی، اور خود جو حکومت کرنے والی رول کرنے والی پارٹی ہے اس کے اندر سے بھی کتنی آوازیں آئیں گی جو اس چیز پر اعتراض کریں گی، حالانکہ بہت معمولی مسئلہ ہے مذہبی مسئلے کے مقابلے میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف جو ایک دوسرے ملک میں فلسطین کے اندر ہے آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بڑا واویلا مچایا، بڑا پروپیگنڈا کیا، بڑا شور و ہنگامہ مچایا کہ دیکھو جب ہمارے درمیان تھے، یہاں مکے کے اندر تھے، اس وقت تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اب یہاں سے چلے گئے چونکہ مدینے میں یہودی ہے، اب ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر تو یہودی بن گئے، اب چونکہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا بھی قبلہ وہ بیت المقدس ہے، انہی کے اندر وہ بھی مل گئی ہے، اور ان کے رخ کی طرف، ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ پھر اس کے بعد جب 16.5 یا 17 مہینے کے بعد دوبارہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اس وقت پھر جو مدینے کے اندر یہودی تھے، منافقین تھے، انہوں نے بڑا شور و ہنگامہ کھڑا کر دیا، بڑے مسائل کھڑے کیے کہ دیکھو اب ہمیں اپنا بنانے کے لیے، ہمیں اپنے اندر شامل کرنے کے لیے 16-17 مہینے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اپنے ہی قبلے کی طرف یعنی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے شروع کر دی، حالانکہ یہ ان کی بے وقوفی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو احمق کہا ہے، بے وقوف کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے ان کو ان کے قبلے سے ہٹا دیا اور دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ ان کی بے وقوفی کیوں تھی؟ وہ اس لیے کہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے وہ قبلہ بذات خود اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کا جو تقدس ہے، اس کی جو پاکیزگی لوگوں کے اندر بیٹھتی ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھتا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کے تقدس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ اس لیے رکھا، ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گاؤں میں اگر 4 مسجدیں ہیں، کسی مسجد کا رخ مشرق کی طرف ہے، کسی کا مغرب کی طرف ہے، کسی کا شمال کی طرف، جنوب کی طرف، کسی کا پورب، پچھم، اتر، دکن کی طرف، سب ایسی ایک مسجد میں بھی کوئی ادھر کو رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر کو رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر کو رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اجتماعیت جو اسلام کا بہت ہی ایک بنیادی تصور اور فلسفہ ہے، اجتماعیت کا، اتحاد کا،
وہ قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو جو قبلہ بنایا ہے، جو رخ بنایا ہے، وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان ہو وہ سب کے سب اتحاد کے ساتھ متفق ہو کر ایک ہی قبلے کی طرف ان کا رخ۔ اس اجتماعیت کے پیغام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے، اس کو ایک سمت متعین کی ہے تاکہ تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ بذات خود قبلے کے اندر کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی اپنی ایسی اہمیت نہیں ہے، بلکہ چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مناظرے میں، ایک ڈیبیٹ میں، اس وقت میں بڑے مناظرے ہوتے تھے، بین المذاہب مناظرے، دوسرے دھرموں کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے۔ ایک اس وقت کے بہت مشہور پنڈت تھے ہندوؤں کے، پنڈت دیانند سرسوتی، انہوں نے ایک مناظرے کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ ہم پر اعتراضات کرتے ہیں کہ تم پتھروں کی طرف رخ کر کے، مورتیوں کی طرف رخ کر کے اپنی پوجا پاٹ کرتے ہو اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو۔ تم بھی تو جب حج میں جاتے ہو، بلکہ حج سے بھی دور، چاہے تم اپنی مسجدوں میں بھی ہو، یہاں سے بھی تم ایک کالے پتھر کو سجدہ کرتے ہو۔ تو حضرت مولانا نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ اجتماعیت قائم ہو سکے، باقی ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ بیت اللہ والے کو سجدہ کرتے ہیں۔ جس نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، سجدہ ہم اسی کو کرتے ہیں، باقی ہم بیت اللہ کے اوپر بھی چڑھتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اینٹ کو، اس کے پتھروں کو اگر وہاں سے اکھاڑ کر کہیں اور رکھ دیا جائے تو ہم ان کی طرف رخ نہیں کریں گے، بلکہ اصل وہ سینٹر پلیس ہے، وہ ایک پوری دنیا کی بالکل بیچ کی جگہ ہے۔ اس کو آج کی جو دنیاوی اعتبار سے جغرافیائی جو حدود ہیں، یعنی آباد جو دنیا ہے، اس آباد دنیا کا بالکل سینٹر پلیس ہے، بالکل پوائنٹ ہے وہاں پر جہاں بیت اللہ شریف ہے، وہاں بیچ ہے پوری دنیا کا جو آباد دنیا ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں پھیلتے چلے جائیں گے، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، چاروں طرف سے بالکل دنیا کا بیچ وہی ہے۔ اگر بیت اللہ شریف یا اسلام کا آغاز ہوتا جاپان سے تو بالکل ایک مشرق میں، بالکل ایک سمت کے اندر دنیا کی ایک سمت ہو جاتی، بڑی دشواری ہوتی۔ ایسی اگر امریکہ کے اندر سے اسلام کا آغاز ہوتا اور وہاں بیت اللہ قائم ہوتا تو بالکل وہ مغرب کی سمت میں، بالکل دنیا کے لاسٹ میں، دنیا کے آخر میں ہو گیا۔ ایسے ہی شمال میں، جنوب میں، کسی اور دوسری سمت میں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو، اس فطری دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فطری دین بنایا ہے کہ تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس پر صحیح طور پر عمل کر سکے، اور ایک اجتماعیت کا مرکز بنایا ہے بیت اللہ شریف کو تاکہ تمام دنیا کا جو سینٹر پلیس ہے، جو بالکل بیچ کی جگہ ہے، چاہے وہ انسان رہنے والے مشرق کے ہو، جاپان کے ہو، امریکہ کے ہو، افریقہ کے ہو، یا ناروے اور سویڈن جو دوسرے شمال کی سائڈ میں جو ممالک ہیں، یعنی کہیں بھی رہنے والے انسان ہو، ان سب کے لیے بالکل اجتماعیت کی جگہ اور سینٹر پلیس بالکل بیت اللہ شریف، یعنی سعودی عرب تمام ممالک کے بیچ میں ہے۔ یہ پیغام ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا جہاں سے آغاز کیا ہے، جہاں سے اسلام پھیلا ہے، تو اس اسلام کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کی اس بیچ سے پھیلتے چلے جائیں، دنیا کے اندر، شمال کے اندر چلے جائیں، جنوب کے اندر چلے جائیں، مشرق کے اندر چلے جائیں، مغرب کے اندر چلے جائیں، کسی سمت کے اندر چلے جائیں، دنیا ان کو زیادہ لمبی نہیں ان کو ملے گی، اور بلکہ جس سمت میں بھی وہ چلے جائیں گے وہاں تک اللہ کا کلمہ پھیلتا چلا جائے گا، اور مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی کہ جس سمت کے اندر بھی جائیں گے اسی سمت کے اندر دنیا ان کو قریب نظر آئے گی۔ اگر صرف ایک سمت کے اندر سے اسلام کا آغاز ہوتا اور ایک سمت کو بیت اللہ قرار دیا جاتا تو دوسری سمت بہت زیادہ لمبی ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی صرف ابتدائی صدی کے اندر، یعنی شروعاتی 100 سال کے اندر ہی دنیا کے بیشتر حصوں میں، یعنی آدھے سے زیادہ حصے میں اسلام پھیل چکا تھا۔ اگر صرف ایک سائڈ میں سے آغاز ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کتنی مشقت اٹھانی پڑتی دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سوالات کہ بھئی پہلے بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا، پھر بیت المقدس کو قرار دیا گیا، پھر بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ شریف کو
قبلہ قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، کہ آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یعنی جو سمتیں ہیں، پورب ہو پچھم ہو اتر ہو دکھن ہو، یہ تمام کی تمام سمتیں یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ یہ سمتیں بذات خود اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ جو اہمیت ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ لمبا ہے اور بھی بہت سی آیات باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ان پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا